أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل کتاب. فرمایا اور تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھائے. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ پاک جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں. اللہ پاک جو کچھ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں قائم رکھنا قائم رکھتے ہیں. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں. بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور اللہ حکم فرماتے ہیں، کوئی اس کے حکم کو ہٹانے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. اور ان سے پہلے جو لوگ وہ گزرے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال کو فرمایا مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا اچھا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور فرمایا یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا. جو مکہ کے مشرکین تھے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالتے تھے. ایک تو بہانہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ امت کے لیے ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھنا اجازت ہے، اور نبی کی ایک ہی وقت میں 11 بیویاں یا ایک ہی وقت میں ایک جگہ 7 بیویاں بھی آیا ہے.
تو یہ کیا وجہ ہے زیادہ بیوی کیوں رکھی ہیں؟ یہ اس طرح کا انہوں نے بہانہ تلاش کیا۔ اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا میرے محبوب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ فرمایا میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے بیوییں بچے والا بنایا تھا، یعنی ان کی بھی بیوییں تھیں، ان کے بھی بچے تھے۔ تو یہ ان کا اعتراض فضول ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیوی تھی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ 100 بیویوں سے میں نے شادی اس نیت پہ کی ہے کہ میرے 100 بیٹے پیدا ہوں گے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کروں گا۔ اور اتفاق ایسا ہوا، ایک ہی بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ہاتھوں سے یا پاؤں سے معذور تھا۔ تو اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا آپ کا ارادہ تو ٹھیک تھا، مگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کیا۔ مقصد یہ ہے پہلے انبیاء کی بھی تو زیادہ سے زیادہ بیوی ہوتی تھی، یہ اعتراض فضول ہے۔ اور اگر ایک اور بات دیکھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ دین کے نمونہ ہیں، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق فی رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے، کس لیے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے، یعنی آپ کے افعال و اقوال سے فرمایا سنت جاری ہونی ہے، شریعت بننی ہے، دین کے اصول بننے ہیں، دین کے ضابطے بننے ہیں۔ اب یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جب شادی کی تھی جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اب یہاں اصول مل رہے ہیں، کیا اصول مل رہا ہے؟ ایک اصول تو یہ مل رہا ہے کہ وہ عورت بیوہ تھی اور عمر کے لحاظ سے بھی زیادہ تھی، اصول یہ مل رہا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوہ عورتوں سے شادی نہ کرتے تو بیوہ عورتوں کے آج کے زمانے کے اندر حقوق دبائے جاتے، ان سے شادی کوئی نہ کرتا۔ لوگ کہتے کہ بیوہ عورتوں سے شادی کر کے کیا کرنا ہے، کیونکہ نبی کی شریعت میں تو ہے نہیں، سنت والا عمل تو ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ عورت سے شادی کر کے دنیا کو بتا دیا کہ بیوہ عورت سے شادی کرنا بھی آخر الزمان پیغمبر کی سنت ہے۔ اور پھر عمر کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور اس عورت کی عمر مبارک جناب والا 40 سال ہے۔ اب یہاں یہ بھی شریعت مل رہی ہے، یہ بھی ضابطہ مل رہا ہے، یہ بھی قانون مل رہا ہے۔ اگر آج کے زمانے کے اندر کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا، عمر کے لحاظ سے زیادہ ہوتی، تو لوگ شاید کہ آر سمجھتے، عیب سمجھتے کہ میں کیوں شادی کروں۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے زیادہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے،
یہ اصول مل رہا ہے۔ اگر عمر سے زیادہ عورت مل جائے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوہ عورت سے شادی نہ کرتے، مثال کے طور پر بعض ایسے افراد بھی ہیں کہ آج پہلا دن ہے شادی کو، رات ہی میاں کا انتقال ہو گیا، اب بیوی تو بیوہ ہو گئی، جوانی ساری برباد ہو رہی ہے، لیکن لوگ کہتے کہ نبی تو رحمت کائنات ہے لیکن بیوہ عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت کائنات ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے بتا دیا کہ بیوہ عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عمر سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی، غالباً ان کا نام حضرت زینب تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا، نباہ نہ ہو سکا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اب عدت گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے خود نکاح کر لیا۔ یہاں مسئلہ تھوڑا سا باریکی کا ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق شدہ عورت سے خود نکاح کر رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق شدہ عورت سے نکاح نہ کرتے، آج جو طلاق شدہ عورتیں ہیں جہالت کی وجہ سے لوگ ان کو عیب دار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لے بھئی یہ بری عورت ہے، یہ عیب دار عورت ہے، ہاں جی ایک بد قسمت عورت ہے۔ آج جہالت کی وجہ سے وہی معاشرے کی فضا چل رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے خود نکاح کر کے دنیا کو اصول بتا دیا، ہو دنیا والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرتے ہو، پھر نکاح طلاق شدہ عورتوں کو عیب دار نہ سمجھو۔ اگر طلاق شدہ عورتیں عیب دار ہوتی، جس طرح اللہ پاک تمہارے نبی کے جسم پہ گندی مکھی نہیں آنے دیتا، اسی طرح اللہ پاک کسی عیب کو بھی نبی کے قریب نہیں آنے دیتا۔ میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے طلاق شدہ عورت عیب دار نہیں ہے، اگر عیب دار ہوتی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح نہ کرتے۔ اصول مل رہے ہیں دین کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے اندر ہے اللہ پاک کم و بیشی معاف فرمائے، ان کی 7 سال عمر تھی یا 9 سال عمر تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد 15 سال کی عمر ہوئی یا 2-3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی۔ پہلے نکاح ہوا پھر رخصتی ہوئی، حالانکہ نکاح کو شادی کہتے ہیں، تو میں نے شادی کا معنی سمجھانے کے لیے رخصتی کہہ رہا ہوں۔ رخصتی ہوئی، یہاں بھی اصول مل رہا ہے، اگر خاوند کی عمر زیادہ ہو بیوی کی عمر تھوڑی ہو، فرمایا پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہاں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہے، 40 یا 42 سال، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال یا 9 سال ہے، خود اندازہ لگاؤ۔ اور نکاح بھی پہلے ہوا، رخصتی بعد میں ہوئی، یہاں نکاح بھی پہلے کیا جا سکتا ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، سارے مسائل ملتے ہیں، اس لیے زیادہ عورتوں سے شادی کی ہے۔ ایک تو نبوت کا خاصہ ہے، اور دوسرا کہ یہاں سے ہر نمونہ مل رہا ہے، ہر سیمپل مل رہا ہے، اس لیے زیادہ عورتوں سے شادی کی۔ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر امت کے لیے بیک وقت 4 بیویوں کی اجازت ہے۔ اگر 4 بیوی نکاح کے اندر ہیں، 5ویں بیوی سے شادی کرے گا حرام ہے۔ آج اکثر لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، 5 6 بیوی رکھی ہوئی، یہ حرام ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ کیوں؟ دین ہے اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا۔ اب شریعت کے اندر تو 4 کا اصول ہے، اللہ خود فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے۔ ہاں، اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، پھر دیکھا جائے تو 5ویں شادی کر رہا ہے، لیکن پیچھے بیلنس تو 4 کا ہی ہے نا۔ 4 بیویوں سے بیک وقت شادی کی جا سکتی ہے، لیکن 5ویں بیوی سے نہیں کی جا سکتی، وہ بھی اس لیے کہ اگر سب کا حقوق ادا کر سکتا ہو۔ اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے، شادی تو ہو جائے گی، لیکن حقوق کے لحاظ سے حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے اس کا سوال جواب ہونا ہے۔ ہاں، اگر برابری کر سکتا ہو تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور بھی بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کیونکہ ٹائم زیادہ گزر گیا ہے۔ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور فرمایا یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتے تھے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے کوئی فرشتہ ہوتا ہے، آپ تو ہماری طرح انسان ہو، فلاں کے بھتیجے ہو، فلاں کے بیٹے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو پیتے ہو، لہذا ہم انسان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، پردہ فرما گئے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آج کا مشرک بھی وہی بات کرتا ہے۔ اس دور کا مشرک نبی کو دیکھ کر کہتا تھا یہ تو انسان ہے، ہم انسان کو نبی نہیں مانتے۔ اور آج کا مشرک کیا کہتا ہے کہ نبی کو بشر بمعنی انسان، نبی کو بشر نہیں ماننا چاہیے، نبی تو نور ہے یعنی فرشتہ ہے۔ اب اس دور کا مشرک آج کے دور کا مشرک دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے، وہ بھی انسان کو نبی نہیں مانتا اور یہ نبی کو انسان نہیں مانتا، وہ انسان کو نبی نہیں مانتا تھا
اور یہ نبی کو انسان نہیں مانتا، دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب بات یہ ہے ہم نے شریعت کے اصول بنانے ہیں انسانوں کے لیے۔ فرشتے جو ہیں انہوں نے نماز تو نہیں پڑھنی، انہوں نے روزے تو نہیں رکھنے، انہوں نے کاروبار تجارت وغیرہ تو نہیں کرنی، تو پھر حلال حرام کی پہچان اس کی تمیز انسانوں نے کرنی ہے۔ یہی پہچان کرانے کے لیے تو ہم نے انسانوں میں سے انہی کی جنس میں سے نبی چنا ہے۔ لوگ کہتے تھے نا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا اللہ پاک خود فرماتے ہیں کیا لوگ تعجب کرتے ہیں، اس بات کا تعجب کرتے ہیں کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایسے نبی کی طرف وحی بھیجی ہے جو انہی میں سے ہے۔ انہی میں سے کیا مراد؟ انہی کی جنس سے، انہی میں سے کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نبی بنایا، لیکن آج کا دور کا مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں خود اندازہ لگاؤ، اشرف المخلوقات کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ جنس انسان میں اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ نبیوں کو اگر انسانوں میں نہ بھیجنا ہوتا یہ انسان اشرف المخلوقات بھی نہ ہوتا۔ لیکن حیرانگی ہے، الٹا لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، تم قرآن کا مقابلہ کر رہے ہو، تم تو ماشاءاللہ جنید بغدادی ہو، ہم قرآن کے نہج پہ چل رہے ہیں، ہم گستاخ۔ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی کے جذبات سے ہٹ کر تھوڑا سا محبت کی اینک لگا کر قرآن کو دیکھو تو صحیح اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔